مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے ساتھ سچی کتابیں تاکہ فیصلہ کرے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اس میں مگر انہی نے جن کو کتابیں دی گئی تھیں بعد اس کے جو آ چکے ان کے پاس واضح دلائل، عذر ضد اور حسد کے آپس میں۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو اس اختلاف والی چیز میں حق کی اپنی حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان جو امت محمدیہ کے افراد ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، پورا کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو پھر اس کو پورا کیسے کریں گے؟ تو ہر انسان کی ذمہ داری میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو حق، اسلام، دین، ہدایت پر قائم رکھنا، اور نمبر دو، دوسروں کے اندر اسی چیز کی محنت کرنا۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو ایمان، اسلام، دین پر قائم رکھنا اور دوسرے انسانوں میں حق کے لیے، دین کے لیے محنت کرنا، دعوت دینا۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی دو نہیں ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ اپنے آپ کو دین پر، حق پر قائم وہی بندہ رکھ سکے گا جو دوسروں کو دعوت دے گا۔ جو دوسروں کو دعوت نہیں دے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا، اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کی نظیر خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کو ہفتے کے دن دنیا کا کام کرنے سے منع کر دیا کہ صرف عبادت کرنی ہے، دنیا کا کام نہیں کرنا۔ خصوصاً ان کا شغل تھا دریا سے مچھلیوں کا شکار کرنا، تو روک دیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب اس بارے میں لوگ تین گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو مچھلیوں کا شکار کرتے بھی نہیں تھے اور دوسرے کرنے والوں کو روکتے بھی تھے، اور دوسرا گروہ وہ ہو گیا کہ خود تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے کہ اپنی نہ بیڑ دوسرے کی نہ چھیڑ، بس ہم نے خود بچنا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ خود عقل مند ہے، ان کو آپ نظر نہیں آ رہا، ہم کیوں کہیں۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار کرنے سے رکنے کے بجائے خود شکار کرتا تھا، تو جب کرتا تھا دوسروں کیسے روکتا؟ دوسروں کو بھی، بلکہ ان کو بھی کہتے تھے تم بھی کرو۔ تو اب جس وقت اللہ کا عذاب آیا، پکڑے خدا بندی آئی، تو اب دو گروہوں پر آئی۔ ایک وہ جو خود شکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی برابر کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ہاں، بچے کون ہیں؟ جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، وہ بچے ہیں۔ تو اس لیے اپنا ایمان اگر بچانا ہے تو ایمان کی دعوت دوسروں کو دینی پڑے گی۔ اگر اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے تو دوسروں کو کفر سے بچنے کی دعوت دینی پڑے گی۔ اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر قائم رکھنا ہے، گامزن رکھنا ہے، تو پھر دوسروں کو اسی چیز کی دعوت دینی پڑے گی۔ یاد رکھیے، جتنی اللہ سے محبت فرض ہے، اتنی غیر اللہ سے، یعنی جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں، ان سے نفرت بھی فرض ہے۔ اتنا وہ نفرت بھی ایمان کی محبت جتنا فرض ہے،
کفر کی نفرت اتنا ہی فرض ہے۔ اگر ہم نے صرف ایمان سے محبت کی اور کفر سے نفرت نہ کی تو یہ ایمان بھی کام نہیں دے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے دین کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو کلمہ ایمان پر پکا پختہ رکھ کے قبر میں ایمان ساتھ لے جانا، اس کے لیے شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو محنت دعوت دیتے رہیں، دوسروں میں محنت کرتے رہیں، پھر آپ خود بچے رہیں گے کم از کم۔ اس لیے یہ تو ازل سے ہے کہ جب سے انسانیت بنی ہے اسی دن سے شیطان نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے سجدے کا انکار کر کے اعلان کر دیا تھا کہ حق کے مقابلے میں باطل کی قوت ہوگی۔ اس دن سے چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ ہاں البتہ انسانیت کے اندر 3 دور ایسے آئے ہیں کہ جس میں انسانیت ایک مذہب پر تھی، اس کے اندر عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے اختلاف نہیں تھا۔ علماء نے لکھا، اس تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے معارف القرآن کے اندر، کہ ایک وہ زمانہ تھا جب انسانیت عالم ارواح میں تھی۔ وہاں میرے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، چاہے وہ فرعون کی روح تھی، چاہے وہ شداد قارون حامان کی روح تھی، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے کافر نمرود کی روح تھی، سب کے سب روحوں نے کہا ہے قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو سب نے وہاں اللہ کو رب مانا، تو یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب لوگ ایک مذہب پر تھے۔ اور دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ادریس علیہ السلام تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے، 10 صدیاں بنتی ہیں، 10 قرن بنتے ہیں۔ ان 10 صدیوں میں بھی نظریات کے لحاظ سے اختلاف نہیں تھا، عقائد کا اختلاف نہیں تھا، عمل کے لحاظ سے حابیل اور قابیل میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے وہ بھی کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، نظریات کے لحاظ سے وہ بے دین نہیں تھا، عمل کی کوتاہی تھی۔ اور آج تک ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، آج تک ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق بلا وجہ قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی، اس کو زندگی کا سبب بن گیا، اس کا جان بچانے کا ذریعہ بنا، تو اس کو بھی اتنا ثواب ملا گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو لوگ اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی آئے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، یہاں تک لوگ ایک مذہب پر تھے نظریات اور عقائد کے لحاظ سے۔ اور تیسرا دور وہ آیا کہ جب طوفان نوح ختم ہوا تو سوا ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، باقی ساری انسانیت غرق ہو گئی، باقی کوئی انسان دنیا میں زندہ نہیں بچا، صرف وہی بچے تھے چند ایک جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں زندہ تھے، اور ان سب کا نظریہ ایک تھا، وہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ سارے نوح علیہ السلام کے امتی تھے۔ تو اس وقت وہ بھی نظریات کے لحاظ سے امت واحدہ تھے، ایک امت تھے، ان میں کوئی اختلاف عقیدے نظریے کا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ 3 دور انسانیت پر ایسے گزرے، اس کے علاوہ اختلاف یہ فطرت ہے، لیکن اختلاف فطرت ہے، اور اختلاف اگر اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہو تو پھر یہ برا بھی نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے اختلاف علماء امتی رحمت، کہ میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہوگا۔ اب 4 اماموں کی فقہ چل رہی ہے، اگر 4 کی نہ ہوتی، صرف ایک ہوتی، تو ساری انسانیت کے لیے صرف ایک فقہ پہ عمل کرنا مشکل ہوتا۔
ایک مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختلف آتی ہیں، اگر مختلف نہ ہوتی، صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تو سارے انسانوں کے لیے ایک طریقے پہ کھڑا ہونا یہ مشکل تھا، اس لیے کہ طبائع مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، آب و ہوا مختلف ہے، زمانے مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، امیری غریبی، صحت بیماری، مختلف حالات ہیں انسان کے، اختلاف حالات کی وجہ سے، اختلاف طبائع کی وجہ سے، اختلاف مزاج کی وجہ سے، اختلاف زمانہ کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے حالات طبائع مزاج کے لحاظ سے جس حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں، لو جی ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف محمود ہے، یہ اختلاف اچھا ہے، لیکن جب اختلاف خلاف بن جائے، یعنی ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے خلاف۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو ظاہر الیکشن میں ان کے مقابلے میں دوسرے کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو لوگ پھر کہتے فلانا فلانے کے مخالف ہے، تو وہ عالم جلسوں میں تقریر میں کہتے اپنے ووٹ مانگتے ہوئے کہ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، کوئی میرا مخالف نہیں ہے، ہاں مقابلہ ہے جیتتا کون ہے، مخالفت نہیں ہے۔ دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کم عقلی ناسمجھی ہے کہ آج ہم مقابلے کو مخالفت بنا لیتے ہیں۔ گھر گھر کے اندر الیکشن کی وجہ سے اختلاف پڑ جاتا ہے، بھائی بھائی سے، ہمسایہ ہمسائے سے آپس میں مارنے تک آ جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، شادی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، جی اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اس نے ہمارے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا۔ بھائی وہ مخالفت نہ کرو، مقابلہ ہے، کون جیتتا ہے، ٹھیک ہے، مقابلہ کرکٹ کا بھی ہوتا ہے، مقابلہ والی بال کا بھی ہوتا ہے، مقابلہ فٹ بال کا بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہاکی میں بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہے دو پہلوانوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو مقابلہ الگ چیز ہے اور مخالفت الگ چیز ہے۔ مخالفت مذہبی لحاظ سے آ جائے تب بھی نقصان دہ ہے، مخالفت خاندانی لحاظ سے آ جائے تب بھی نقصان دہ ہے، مخالفت اگر لسانی لحاظ سے وہ جی وہ فلاں زبان والا ہم فلانی زبان والے یہ آ جائے تب بھی نقصان دہ ہے، مخالفت سے روکا گیا ہے۔ خلاف الگ ہے، اختلاف الگ ہے۔ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور خلاف محض اپنی ضد منشا خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں دلیل نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے پھر بھی وہ خلاف کر رہا ہے تو وہ مخالفت کر رہا ہے، وہ اختلاف نہیں کر رہا۔ تو فرمایا اختلاف کا ہونا یہ برا نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے، لیکن اختلاف کے اندر کچھ اصول ہیں کہ بندہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہے۔ حق اور باطل کا مارکا یہ شروع سے ہے، اخیر تک رہے گا۔ ہم کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے اتنا سا محنت کی، باطل تو ختم نہیں ہوا، جھوٹ تو ختم نہیں ہوا، کفر تو ختم نہیں ہوا، شرک تو ختم نہیں ہوا، تو میری محنت کا فائدہ کیا؟ بھائی تمام انبیاء محنت کرتے گئے، کسی کے زمانے میں بھی کفر شرک ختم نہیں ہوا، تو پھر ہم انبیاء سے بڑھ کے آ گئے؟ انبیاء بھی محنت کرتے گئے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے ذمے دو کام ہیں، ایک اپنے آپ کو بچانا اور دوسرا دوسروں کو بچانے کی محنت کرنا، باقی رزلٹ اور نتیجہ وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہمارے ذمے، نتیجہ اور رزلٹ میرے اللہ کے ذمے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں، بے شک ہماری محنت کی وجہ سے ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنا، تب بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبیوں نے پوری زندگیاں لگائی ہیں، قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی محنت کی لیکن ایک بندے نے بھی نہیں مانا۔ کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ دو امتی ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نبی ناکام ہو گیا، الیاذ باللہ۔ وہ نبی بھی اپنے مشن میں کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ اپنا کام کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک مذہب پر تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا جو اپنے ماننے والوں کو مبشرین، خوشخبریاں سناتے تھے جنت کی،
اور ومنذرین اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے تھے جہنم کے عذاب سے، وانزل معہم الکتاب اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتابیں اتاری بالحق کے جو سچی تھیں، حق والی تھیں۔ کیوں اتاری؟ لیحکم تاکہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔ فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علمی فیصلہ ہوتا ہے اور ایک عملی فیصلہ ہوتا ہے۔ علمی فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے، عملی فیصلہ حقیقی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا کے اندر باوجود دلائل دینے کے، سمجھانے کے، پھر بھی ہر بندہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مرزائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے بھی ہر گروہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے، دعویٰ اپنا اپنی جگہ پر۔ اس کا فیصلہ عملی طور پر حقیقی فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں البتہ دلائل کے ساتھ کل بھی حق والوں کا سامنے کوئی دلیل کی دنیا میں نہیں ٹھہر سکتا اور آج بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئیں بعد اس کے جو آ چکے ان کے پاس واضح دلائل۔ تو پھر کیوں اختلاف کیا جب دلائل واضح آ چکے؟ فرمایا بغیم بینہم، ازروِ ضد کے، ازروِ حسد کے۔ ضد اور حسد ایسی گندی بیماری ہے کہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا لاجواب کیا، لیکن پھر بھی مانا نہیں ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے کتنے کمالات اور معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی مانا نہیں ہے۔ تو فرمایا بغیم بینہم، ازروِ ضد اور حسد کے آپس میں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، لیکن یاد رکھیے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، آپ کو ایمان دیا ہے، اس پر فخر نہ کریں، اترائیں نہیں، ہاں اللہ کا شکر کریں۔ اور ساتھ یہ اللہ فرما رہے ہیں بِإِذْنِ ہی، جس کو اللہ دیتا ہے اپنے حکم سے دیتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی محنت سے، اپنے کمال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی استعداد سے، اپنی قابلیت سے نہیں ایمان کما سکتا۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس لیے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ بِإِذْنِ ہی، اللہ جس کو ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اپنے حکم سے دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ حق کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، تو فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا چچا اس نے زندگی میں بڑی میری مدد کی، میری خدمت کی، میرا تعاون کیا، ہر موقع پر کیا، یا اللہ تو اس کو ایمان دے دے۔ اور چچے سے منت کر رہے ہیں چلو ویسے نہیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں قیامت میں تیری سفارش کروں گا، اللہ کے سامنے تیرے حق میں جھگڑا کروں گا، مجھے گواہ بنا لے، مجھے میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ اَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی دعا بھی اس موقع پر یہاں اللہ نے قبول نہیں کی کہ ان کے چچے کو ایمان مل جاتا۔ ایمان کا فیصلہ، ایمان کا خزانہ، اس کی تقسیم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔